السلام علیکم مائی ڈیئر لٹل فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کا چینل۔ میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گا جس کا نام ہے خوفناک حملہ۔ جمشید چھت پر سو رہا تھا، اچانک اسے محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک عجیب و غریب مخلوق چھت پر موجود تھی، جس کا سر کسی بکری کی طرح تھا اور جسم ریچھ کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ آنکھیں ایسی سرخ تھیں کہ جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بلب جل رہے ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ مخلوق اسے گھور رہی تھی۔ چیخ سن کر گھر کے تمام افراد تیزی سے چھت پر آئے۔ وہ مخلوق ایسے غائب ہو گئی جیسے چھت پر تھی ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ اس کی ماں نے بلا اختیار ہو کے پوچھا۔ نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، وہ حقیقت میں کوئی عجیب و غریب مخلوق تھی اور مجھے گھور رہی تھی، جمشید نے بتایا۔ پھر وہ کہاں گئی؟ ماں نے پوچھا۔ میرے چیخنے پر اچانک غائب ہو گئی۔ تمہیں پورا یقین ہے کوئی خواب تو نہیں دیکھا بلکہ حقیقت میں کوئی عجیب و غریب مخلوق تھی؟ ابا عبدالرحیم نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جمشید نے یقین دلایا۔ ابا اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ اس مخلوق کا چھت پر نظر آ جانا خطرے والی بات ہے۔ تقریباً 1 ماہ سے وہ مخلوق گاؤں میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اس کو جو بھی دیکھ لے وہ ڈر جاتا تھا۔ دلاور دن کے وقت بڑی نہر کے کنارے کھڑا تھا۔ اچانک وہ مخلوق اس کے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر دلاور اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارے، لیکن وہ خود کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور ڈوب کر مر گیا۔ کاشف گاؤں کا ایک بہادر نوجوان تھا۔ لڑکے نے اسے کوئی بھی اسے لڑ کر اس کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چھت پر سو رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ مخلوق چھت پر آ گئی۔ کاشف بیدار تھا۔ اچانک پراسرار مخلوق کے آ جانے پر وہ خوفزدہ ہوا۔ اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی اور بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی دن اسپتال میں زیر علاج رہ کر انتقال کر گیا۔ پراسرار مخلوق خود کسی پر حملہ نہیں کرتی۔ اس کو دیکھنے والا اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ خود ہی اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پراسرار مخلوق کہاں سے آ گئی ہے، وہ کیوں لوگوں کو پریشان کرنے پر تلی ہے۔ آج جب جمشید چھت پر سونے آ رہا تھا تو اس کی ماں نے اس کو چھت پہ جانے سے منع کر دیا۔ تم چھت پر مت جاؤ۔ کیوں؟ جمشید نے پوچھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گاؤں میں ایک خوفناک مخلوق آ گئی ہے؟ ہاں، میں نے سنا ہے، مگر وہ بلا ہماری چھت پر آ کے کیا کرے گی؟ کمال ہے، تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہیں بلا سے ڈر نہیں لگتا۔ ماں، کل تک وہ بلا ہماری چھت پر نہیں آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے ڈرتی ہے، ورنہ کبھی ہماری چھت پر آ جاتی۔ مجھے نہ جانے کیوں خوف سچ آ رہا ہے۔ تم آج چھت پر نہ جاؤ، ماں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آج نہیں سوتا، کل ضرور سوؤں گا۔ جب تک اس بلا سے گاؤں والوں کو نجات نہیں مل جاتی تم چھت پر مت سونا، ماں نے کہا۔ گرمی کے دن ہے، مجھے کمرے میں نیند نہیں آتی، کمرے میں حبس ہو جاتا ہے، مجھے ٹھنڈی ہوا کے لیے چھت پر جانا پڑتا ہے، جمشید نے کہا۔ اس کی اماں چھت پر جانے سے اسے روکتی رہی۔ جمشید نے چارپائی بچھائی اور اس پر لیٹ گیا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جمشید کے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اچانک روشنی نے دن کا سا سما کیا ہوا تھا۔ رات ہونے پر بھی ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھل جانے پر اس نے آسانی سے اس بلا کو دیکھ لیا اور واقعہ پیش آ گیا۔ جمشید کو اس کے والدین چھت پر سے نیچے لے گئے۔ جمشید خود بھی اس بلا کو دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا۔ حالانکہ اس بلا نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ اس کو کچھ کیا تھا۔ خوفناک بلا نظر آنے پر ہر کوئی خوفزدہ ہو جاتا ہے، اس لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ وہ جمشید کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ جب اسے چھت پر وقتی طور پر سونے سے پرہیز کرنا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا، ورنہ لوگ اس مخلوق کو دیکھ کر آواز کھو دیتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جمشید کے ابا عبدالرحیم کی نیند اڑ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے وہ مخلوق نظر آئی تھی وہ زندہ نہیں بچا تھا۔ اس معاملے میں جمشید خوش نصیب تھا جو اسے دیکھ کر زندہ بچ گیا۔ صبح ہونے تک عبدالرحیم بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہیں آئی۔ گاؤں کی آبادی سے دور ایک مقام پر جھونپڑی میں ایک بزرگ عبدالکریم بابا
رہتے تھے۔ وہ عبادت گزار تھے، لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ خود ہی ان کو کھانا پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں دے جاتے تھے۔ عبدالرحیم بابا نے ان سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گھر میں جمشید کے باہر نہ نکلنے کی سختی سے ہدایت کر کے بابا سے ملاقات کرنے چل دیا۔ جب بزرگ کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے۔ بابا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ عبدالرحیم اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا، اس لیے اسے اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ آؤ عبدالرحیم، کئی دنوں کے بعد آئے ہو، خیریت ہے نا؟ بابا: خیریت نہیں ہے۔ عبدالرحیم نے کہا: کیا ہوا؟ گاؤں میں ایک خوفناک بلا آ گئی ہے جس کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں اور بدحواسی کے عالم میں ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بدحواسی سے کیا مراد؟ کیا وہ مخلوق کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی؟ بزرگ نے پوچھا۔ نہیں، وہ بلا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، انسان خود ہی اپنی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ عبدالرحیم نے جواب دیا: میں دیکھتا ہوں یہ کون سی مخلوق گاؤں میں آ گئی ہے۔ بابا نے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ کبھی وہ آسمان کی طرف اور کبھی وہ زمین کی طرف دیکھتے۔ عبدالرحیم خاموشی سے یہ دیکھتا رہا، خاصی دیر پڑھتے رہے۔ پھر بابا نے جواب دیا کہ وہ کوئی بلا نہیں ہے۔ کیا وہ بلا نہیں ہے؟ جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی خوفناک قسم کی بلا ہے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو دیکھا وہ وہی بیان کر رہے ہیں۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ عبدالرحیم نے پوچھا۔ جنات کی کچھ ایسی قسم ہے جو مختلف روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جب چاہیں کسی بھی روپ میں، جیسے سانپ، کتا، بلی اور دیگر روپ میں آ جا سکتے ہیں۔ انسانوں کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ گاؤں میں جو انسانوں کو جو مخلوق نظر آ رہی ہے وہ ایک جن ہے۔ وہ مخلوق کے روپ میں وہ ہر طرح کی مخلوق کا روپ بدل سکتا ہے۔ اس سے گاؤں والوں کو کس طرح نجات ملے گی؟ عبدالرحیم نے پوچھا۔ پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جن گاؤں والوں کو کیوں تنگ کر رہا ہے۔ یہ کس طرح معلوم ہوگا؟ یہ وہ جن ہی بتائے گا۔ وہ انسانوں کا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ تم کچھ نہیں کرو گے، جو کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے، بزرگ نے کہا۔ اس سے جمشید کو بچانا ہوگا، ورنہ وہ اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ عبدالرحیم کی بات پر بزرگ مسکرا دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ کو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں خوفناک مخلوق کا دوسرا حصہ سناؤں گا۔ السلام علیکم۔